بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی ربیہ گھر والوں سے چھپ کر کورٹ میرج کرنے کی سزا بھگت رہی تھی۔ ماں باپ اور بھائی تو ناراض ہی تھے اور ادھر سسرال میں ساس اماں نے جینا دھوبر کر رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے بگوڑی کہہ کے پکارتی تھی اور ہر بات میں کورٹ میرج کے تانے دیتی تھی۔ جب اماں کی زہریلی باتوں سے دماغ کی نسیں پھٹنے لگتیں تو وہ افضل کی باہوں میں چھپ کر اپنے دل کا سارا غبار آنسوؤں کے ذریعے نکال دیتی تھی اور افضل اس کو یہ کہہ کے تسلی دیتے، انشاءاللہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج بھی وہ سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی سوچوں میں گم سبزی والے سے سبزی لے کے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کوئی پیچھے سے اس کی چادر کھینچ رہا ہے۔ ربیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک 2-2.5 سال کی کیوٹ سی بچی پنک کلر کے گھیردار فراک پہنے اس کی چادر کا کونا پکڑے کھڑی تھی۔ تم کون ہو؟ تمہاری ماما کہاں ہے؟ ربیہ نے اپنی چادر کا کونا چھڑاتے ہوئے پوچھا تو بچی نے اپنی باہیں پھیلا دی کہ مجھے گود میں لے لو۔ شاید یہ بچی اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی ہے اور اب کوئی بھی شخص اس بچی کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ یہ معصوم بچی ہے اور دنیا شیطانوں سے بھری پڑی ہے۔ ربیہ کے ذہن میں 2-4 دن پیچھے کا وہ واقعہ گھوم گیا، 3 سال کی بچی کا ریپ اور پھر اس کے نتیجے میں اس بچی کی موت۔ جیسے ہی یہ واقعہ ربیہ کے ذہن میں آیا تو ربیہ گھبرا کر آگے بڑھی اور بچی کو گود میں لے کر گھر کی جانب چلتے ہوئے پلان کرنے لگی کہ کس طرح سے اس بچی کو اس کے ماں باپ تک پہنچایا جائے۔ گھر پہنچنے پہ اماں نے دروازہ کھولا اور ربیہ کی گود میں بچی کو دیکھتے ہی کہنے لگی، اے بھگوڑی، گئی تو خالی ہاتھ تھی، واپسی میں سبزی کے ساتھ بچی بھی لے آئی، یہ کس کی بچی ہے؟ اماں کے پوچھنے پہ ربیہ نے سارا واقعہ اماں کو سنا ڈالا اور کہا، اماں کہیں یہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے، اس وجہ سے ساتھ لے آئی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ساس اماں کے تو پتنگے لگ گئے اور پھر جو جی میں آیا کہتی چلی گئیں۔ اسی دوران بچی سے پوچھنے لگی، اے لڑکی، تیری ماما کہاں ہیں؟ بچی جو اماں کو اتنا وویلا مچاتے ہوئے دیکھ کر سہمی ہوئی تھی، جھٹ سے ربیہ کے سینے پہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر بولی، یہ میری ماما ہیں، اور محبت سے ربیہ کے گلے سے لپٹ گئی۔ ربیہ بچی کی اس حرکت سے پریشان ہو کر اماں سے کہنے لگی، اماں جھوٹ بول رہی ہے، ابھی ابھی تو ملی ہے اور خود ہی بیٹی بھی بن گئی۔ ربیہ گلے سے لپٹی ہوئی بچی کو اپنے سے علیحدہ کرنے کی کوشش لگی، لیکن بچی نے گرفت سخت کر لی۔ بچی کا یہ کہنا تھا کہ اماں جو پہلے ہی غصے میں تھی کہنے لگی، کر لی نا گھر سے بھاگ کر آنے والی لڑکی سے شادی، ابھی تو بیٹی آئی ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ اب تو افضل کے گھر آنے پہ ہی کوئی بات ہو سکے گی۔ اماں جو چوکی پہ بیٹھی ہوئی تھیں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور پاؤں سے چپل گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ بچی ابھی تک ربیہ کے گلے سے لپٹی ہوئی تھی۔ ربیہ نے سبزی کا بیگ چوکی پہ رکھا اور بچی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بچی کو زبردستی اپنے سے علیحدہ کرنے کے بعد بیڈ پہ کھڑا کر کے پوچھنے لگی، تمہاری ماما کہاں ہیں؟ اس نے پھر سے ربیہ کی طرف اشارہ کر دیا تو ربیہ کو ہنسی آ گئی اور وہ بچی سے کہنے لگی، خود ہی ہو گئی، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کب ہوئی، تمہاری یہ حرکت میرے لیے کتنی نقصان دہ ہے تم کو اندازہ نہیں ہے، میری ماں کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ ربیہ کے ذہن میں اندیشے جنم لینے لگے۔ اچھا گڑیا، آپ کا نام کیا ہے؟ گڑیا نہیں، سونیا ہوں۔ اچھا تو سونیا نام ہے۔ اچانک ربیہ کے ذہن میں آیا، ایسا کرتی ہوں بچی کی کچھ تصویریں اس کے نام کے ساتھ اپنی فیس بک پہ اپلوڈ کر کے ایڈریس اور فون نمبر بھی لکھ دیتی ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کریں لکھ کر پوسٹ کر دیتی ہوں۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور جو ہی وہ بچی کی فوٹو لینے لگی، بچی نے پوز دینے شروع کر دیے، کبھی کمر پہ ہاتھ رکھ کر تو کبھی ڈک فیس بنا کر۔ کتنی پیاری بچی ہے، نہ جانے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ ابھی وہ کچھ اپلوڈ کر ہی رہی تھی کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اماں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، اس گھر میں نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ اماں تو پہلے ہی آگ کے شعلوں میں لوٹ رہی تھی۔ ربیہ کو تصویریں لیتا دیکھ کر آپے سے باہر ہونے لگی۔ اماں، آپ کو میں کیسے بتاؤں، یہ بچی مجھے راستے میں ملی ہے، انشاءاللہ کچھ دیر بعد اس کے ماں باپ اس کو لینے آ جائیں گے۔ وہ اماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی
کہ افضل اپنا بیگ ہاتھ میں لیے گھر میں داخل ہوئے۔ اماں نے جیسے ہی بیٹے کو آتے دیکھا بولنا شروع ہو گئی، دیکھ لو بیٹا، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے شادی کرنے کا نتیجہ۔ کچھ دیر پہلے سبزی لینے مارکیٹ گئی تھی، واپسی میں سبزی کے ساتھ ایک عدد بچی بھی لے آئی۔ افضل جو آتے ہی اپنی ماں کی بے تکی باتوں سے بکھلایا ہوا تھا، چیخ پڑا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اماں آپ اتنا برا بھلا کیوں بولتی رہتی ہیں؟ ربیہ تم بتاؤ کیا ہوا؟ افضل کے پوچھنے پہ ربیہ نے سارا واقعہ سنا دیا، جس پر افضل نے بچی کو اپنے پاس بلایا۔ بچی جو غور سے سب کی باتیں سن رہی تھی، افضل کے بلانے پہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ افضل اس کی اس حرکت پہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ افضل نے بچی کے چہرے کو اپنی طرف کرتے ہوئے ربیہ کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ بچی نے معصومیت سے مسکراتے ہوئے ربیہ کو دیکھا اور جواب میں ماما کہا۔ اس کے ایسا کہنے پہ ربیہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر افضل نے اماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ بچی نے پھر وہی جواب دیا، ماما۔ اے لو، مجھے بھی ماما بول رہی ہے۔ اماں نے اپنی شہادت کی انگلی گال پہ ٹکاتے ہوئے حیرانگی سے کہا، یہ لے اماں، آپ کو بیٹی مبارک ہو۔ ربیہ جلدی سے مجھے ایک کپ چائے بنا دو، سر میں بہت درد ہے۔ افضل نے اماں کی گود میں بچی کو ڈال دیا، جس کی بچی ہے آ کر لے جائے گا۔ ارے کیسے لے جائے گا؟ اماں بچی کو سنبھالتے ہوئے پوچھ ہی رہی تھی کہ افضل کے فون کی گھنٹی بجی اور پھر اسی ہی لمحے گھر کی ڈور بیل بجی۔ افضل نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فیشنیبل خوبصورت نوجوان خاتون ہاتھ میں بیگ تھامے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ افضل کو دیکھتے ہی بولی، کیا میری سونیا آپ کے گھر میں ہے؟ بچی نے جو ہی خاتون کی آواز سنی تیزی سے اماں کی گود سے اتری اور دوڑتی ہوئی ان خاتون کی گود میں چڑھ گئی۔ میری سونیا، میں پچھلے کئی گھنٹوں سے تم کو ڈھونڈ رہی ہوں، تمہارے بابا بھی آ رہے ہیں۔ وہ سونیا کو اپنے ساتھ لگائے روتے ہوئے افضل کو بتانے لگی کہ ڈرائیور اس کو گاڑی میں اکیلا چھوڑ کر خود سامان خریدنے چلا گیا اور یہ معصوم بچی گاڑی سے اتر گئی۔ بھلا ہو آپ کی بیوی کا، انہوں نے فیس بک پہ میری سونیا کی تصویریں اپلوڈ کر دی۔ خاتون افضل سے بولتی ہوئی ربیہ کے پاس آ گئی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری بچی کی حفاظت کی۔ خاتون نے ربیہ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ لیتے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ جو آپ نے کیا اس کا بدلہ تو میں چکا نہیں سکتی، لیکن یہ ایک چھوٹا سا 10 لاکھ کا چیک ہے، آپ کے لیے میں چیک پہ دستخط کر چکی ہوں۔ خاتون نے چیک ربیہ کی طرف بڑھا دیا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ربیہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اماں جو چوکی پہ بیٹھی سب باتیں غور سے سن رہی تھیں، اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور سونیا کی ماما کے ہاتھ سے چیک پکڑتے ہوئے بولی، میری بچی نے آپ کی بچی کے لیے مجھ سے بہت باتیں سنی ہیں، اپنے بچوں کا خود خیال رکھا کریں، نوکروں پہ نہ چھوڑا کریں، کسی شیطان کے ہاتھ بھی لگ سکتی تھی۔ اس خاتون کے جاتے ہی اماں نے افضل کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور 10 لاکھ کا چیک افضل کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہنے لگی، میری بھگوڑی تو لکشمی ثابت ہوئی۔